رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادو سے بچنا چاہتا ہے تو وہ ہر صبح بعد فجر چوتھا کلمہ جس کو بولتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یا یحیی و یمیت بیدی الخیر بیدیک الخیر وہو علی کل شیء، جو بھی الفاظ سے آپ پڑھنا چاہیے دونوں الفاظ ثابت ہیں، آپ پڑھیے 100 مرتبہ جو پڑھے رسول فرماتے اس صبح سے لے کر شام تک جادو اثر نہیں کرتا اس پر، لیکن اللہ پہ توکل، اس پر بھروسہ، مکمل شفا کی امید کے ساتھ، یہ نہیں کہ چلو اب سب بول رہے تو پڑھ لو، اس کے نہیں ہوں گی۔ آپ بولیں گے جادو کا علاج تو کرانا فجر نہیں ہوتی تو پھر میں کیا اس کا کیسا بتا، کوشش تو کرنا پڑے گی نا کچھ چیزوں کے لیے، ہے نا۔ بہرحال یہ پڑھیے۔ اس کے بعد جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص جادو سے اور زہر کے اثر سے بچنا چاہتا ہے ہر صبح نہار پیٹ 7 اجوا کھجور کھائے تو اس دن اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرتا۔ مائلڈ جو ہوتا ہے زہر، آپ بولیں گے وہ اجوا کھائے بعد سلفر اس کو جو ہے سلفر ڈائی آکسائڈ پلانے نہیں مر جائیں گا، اس سے مراد کیا ہے؟ جو زہر ہلکا سا آ جاتا ہے کسی چیز میں انشاءاللہ اس سے اللہ شفا دے دیتا ہے۔ اب علماء نے لکھا اجوا تو ملتی نہیں ہے نا عموماً، یہ شناخت بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال جو آپ کے معاشرے میں اجوا سمجھی جاتی ہے اس کو کھا لیجیے، یا کوئی بھی پینٹ کھجور کھائیے۔ اس پہ بھی لوگوں نے کہا کہ پینٹ کھجور بھی چلیں گی کیونکہ اجوا بہت مہنگی ہوتی ہے عموماً، تو کوئی بھی پین کھجور 7 صبح نہار پیٹ ہونی، کبھی بھی صبح جب بھی کھانا کھاتے اس سے پہلے وہ کھائیں، اس سے بھی ایک دن کا ہو جائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات میں سوئے اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو صبح تک 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی خلاص پھر اس کی حفاظت ختم ہو گئی۔ تو اب دیکھیے دن کی بھی حفاظت میں نے بتائی آپ کو، رات کی حفاظت بتائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھر جن کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور جادو کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ شیطان کی ضرورت ہے نا، تو شیطان نہیں آئیں گا تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوں گا؟ فرشتے ہی آئیں گے۔ تو سورہ بقرہ پڑھیے، آپ اس کی تلاوت کیجیے گھروں میں، اس سے شیطان دا۔ اسی طرح جو ہے معوذتین پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہوا آپ نے معوذتین پڑھی۔ معوذتین آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 2 پڑھ کر دم کیجیے۔ دم کس کو کہتے ہیں؟ پڑھ کر ایسا پھونکیے کہ تھوڑا تھوک بھی اس میں لعاب نکلے، یا ہاتھ پر کر کے آپ دم کر سکتے، سنت سے یہ عمل ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو تو کوئی دوسرا آدمی بھی دم کر سکتا ہے پڑھ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اور میں ان پر سورہ فلق سورہ ناس پڑھتی اور دم کرتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، اور ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے نفس پر جو آپ دم کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ اور بھی قرآنی کچھ آیتیں آپ اس کو مختصر سے جو ہے جادو کا علاج بول کر ایک کتاب آتی ہے عبدالسلام بالی صاحب کی، بڑی بہترین کتاب ہے، آپ وہ کتاب لیں ضرور، اور اس کے اندر پوری تفصیلات دی گئی ہیں، اور کتاب و سنت سے جو ہے وہ کتاب ماخوذ ہے، تقریباً دلائل کتاب و سنت سے آپ اس کو لے کر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ شعبدے باز جادوگر اور کاہن جو ہے آپ کو پھنسا لے اور آپ کا مال بھی ضائع کرے، آپ کا عقیدہ بھی ضائع کرے، اور آپ کی دنیا بھی ضائع کرے، اور آپ کی آخرت بھی ضائع کر دے۔ تو ان اعمال سے جو ہے ہم نے جو ہے جو کتاب و سنت نے ہمیں دیے اس کے مطابق ہمیں جینا چاہیے، اس سے ہٹ کر کوئی بھی بات ہو یاد رکھیے چاہے اس سے کتنا ہی فائدہ ہو، یاد رکھیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں یار کاہن کے پاس گیا آپ نے اتنا قرآن کا علاج نہیں ہوا، کاہن کے پاس علاج ہو گیا، تو یاد رکھیے کاہن اور جادوگر کے پاس علاج ہوتا ہے، اور اس سے اچھا علاج چرچوں میں ہوتا ہے، معلوم آپ کو؟ چرچ میں جائیے، آپ مندروں میں جائیے، اس سے جلدی علاج ہوتا ہے بنسبت درگاہوں میں جتنے جلدی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ جاتے ہیں اور کسی کافر سے علاج کرتے ہیں، شیطان کا تو مقصد تھا نا آپ سے یہی کرانا رشتہ وکف، جب آپ شفا کی نیت سے کسی چرچ میں جائیں گے اس کا مقصد ختم ہو گیا، خلاص اس کا کام ہو گیا۔ تو شرک اگر اس کے سامنے کیا نکل جاتا ہے معلوم آپ کو؟ شیطان اگر جس میں ہو اور اس کے سامنے شرک کیا جائے، گندگی کی جائے، جلدی نکلتا ہے وہ، کہ تو اس کا مقصد پورا ہوا نا، آپ نے شرک کر لیا اسی لیے تو آیا تھا وہ، اور پھر وعدہ رہتا ہر سال یہ شرک کرنا ہے تو پھر آ جاؤں گا۔ کچھ لوگ بولتے بھی ہم نے 10-11 سال کا اس نے بولا تھا، 1 سال نہیں کیا تو پھر بیمار ہو گیا، ہوتا ہے وہ، اس کا مقصد یہی تھا۔ لیکن آپ اگر کتاب و سنت کے مطابق کرتے ہیں، اپنا عقیدہ درست کرتے ہیں اور اس کے بعد علاج کرتے ہیں، انشاءاللہ عزیز سے شفا ہوتا اور آپ کی دین اور دنیا اور آخرت سب کچھ جو ہے انشاءاللہ باقی رہتا۔ بہرحال یقیناً میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے اس کا حق ادا کیا، مختصر سی چند باتیں رکھنے کی کوشش کی۔